وزیر اعظم نواز شریف نے آج پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ ایک بھرپور دن گزارا۔ اس دوران سول اور فوجی قیادت کے درمیان مسائل کی افواہیں دم توڑتی نظر آئیں۔ ملیشینز ایئر لائن کا ایک اور طیارہ آج تباہ ہو گیا۔ روس اور یوکرین کی سرحد پہ تباہ ہونے والے اس واقعے پر ماہرین کہتے ہیں کہ یہ ایک تباہ کن واقعہ ہے۔ وزیر اعظم نواز شریف کی گھر سے ذرا دور رائیونڈ کے قریب لاہور میں آج دہشت گردوں کے خلاف ایک بڑا ایکشن ہوا ہے جو کئی گھنٹے جاری رہا۔ ہنگو میں آج دہشت گرد حملہ ہوا ہے اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے بم پھوڑے گئے اور نشانہ خالصتاً معصوم بچوں کو بنایا گیا۔ اسی دوران کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 30,000 کی تاریخی سطح بآسانی عبور کر گیا ہے۔ پاکستانی معیشت اور کاروبار پر اعتماد کا یہ برملا اظہار تھا۔ رمضان کے اس مہینے میں آپ کی زکوٰۃ اور امداد کے مستحق بڑے اداروں میں شاید سب سے بڑا ادارہ SIU2 ہے جو لاکھوں غریبوں کی جانیں بچا رہا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج تقریباً پورا دن پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ گزارا ہے۔ آج کا دن انہوں نے وقف کیا تھا پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ ملاقات اور پاکستان میں سیکیورٹی کی پوری سچویشن کا جائزہ لینے کے لیے۔ وزیر اعظم آج اس سلسلے میں پاکستانی فوج کے ہیڈ کوارٹرز جنرل ہیڈ کوارٹرز بھی گئے جہاں انہیں پورے پروٹوکول سے ریسیو کیا گیا۔ وزیر اعظم کے ساتھ ان کی کابینہ کے اہم نائبین وفاقی وزیر خزانہ جناب اسحاق ڈار، وفاقی وزیر دفاع جناب خواجہ محمد آصف، وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان اور ان کے مشیر جناب طارق فاطمی بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کا دورہ GHQ اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ حالیہ سالوں میں تقریباً 6 سالوں میں پہلی بار ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو باضابطہ طور پہ جنرل ہیڈ کوارٹرز مدعو کیا گیا، پورے پروٹوکول سے ریسیو کیا گیا اور پاکستان کی بری فوج کی پوری قیادت نے انہیں ملک کی صورتحال کے حوالے سے فوجی نقطہ نظر سے بھرپور بریفنگ دی اور پاکستان کے درپیش خطرات اور ان خطرات کا جو مقابلہ کیا جا رہا ہے منتخب قیادت کو اس سلسلے میں پورے اعتماد میں لیا گیا۔ وزیر اعظم نواز شریف کے جنرل ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ ان کے ساتھ ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز انٹیلیجنس جناب لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام، چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل اشفاق ندیم، ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل عامر ریاض، ڈائریکٹر جنرل ISPR میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ اور ڈائریکٹر جنرل بجٹ میجر جنرل توقیر احمد موجود تھے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو پرتپاک گارڈ آف آنر دینے کے بعد وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل ہیڈ کوارٹرز میں شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شہداء کے لیے فاتحہ بھی کی۔ اس کے بعد جنرل عامر ریاض جو ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز ہیں انہوں نے باضابطہ انداز میں جنرل ہیڈ کوارٹرز میں جناب وزیر اعظم کو ملک کی صورتحال اور خاص طور پہ آپریشن ضرب عزم کے بارے میں بہت تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پہ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ مسلح افواج ہر مزاحمت کو ختم کر رہی ہے اور آپریشن ضرب عزم میں اب تک 450 سے زائد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ اس دوران پاکستانی فوج کے 2 بہادر کپتانوں اور تقریباً 26 نوجوانوں نے جام شہادت بھی نوش کیا ہے۔ بریفنگ میں بتا دیا گیا کہ میران شاہ کو مکمل طور پہ کلیئر کر دیا گیا ہے جبکہ میر علی میں مزاحمت کا سامنا ہے تاہم اسے بھی جلد کلیئر کر لیا جائے گا۔ آپریشن کے اگلے مرحلے میں شوال اور دتا خیل میں کارروائی ہوگی اور شمالی وزیرستان کو ہر طرف سے مکمل طور پر سیل کیا جا چکا ہے۔ فوجی حکام نے وزیر اعظم جناب نواز شریف کو یہ بھی بتایا کہ دہشت گردوں کی طرف سے انٹیلیجنس اطلاعات پر فراہم ہونے والے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کئی گھنٹے GHQ میں جناب وزیر اعظم نے صرف کیے اور یہ ایک بہت اچھا پیغام تھا پوری قوم کے لیے جہاں پر ایک فوجی قیادت پاکستان کی سول منتخب قیادت کو سامنے نہ صرف یہ کہ ملک کی پوری صورتحال کا جائزہ پیش کر رہی تھی بلکہ ان سے اس سلسلے میں ہدایات بھی حاصل کر رہی تھی۔ بہت اچھی تصویر، بہت اچھا پیغام تھا جو آج جنرل ہیڈ کوارٹر سے سامنے آیا جہاں پر
जनाब नवाज शरीफ ने आज कई घंटे गुजारे और आज GHQ जाने से पहले उनसे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने भी मुलाकात की। ये मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई। जनरल राशिद महमूद चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने जनाब वज़ीर आज़म को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर से यानी कि फ़ौजों की जो तमाम एयर चीफ्स जो चीफ्स हैं उस हेडक्वार्टर्स के हवाले से और फौज जो पूरी खित्ते की सूरत हाल है इस हवाले से ब्रीफिंग दी। इसके अलावा आज ही चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल आसिफ संधेला ने भी वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ से मुलाकात की। इस तरह से अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि आज का पूरा दिन वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत के साथ वक्त किया और इस मौके पर जो पैगाम कौम को मिला वो यकीनी तौर पर बहुत हौसला अफजा पैगाम है। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस अहम तरीन जंग के मौके पर पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत का इस तरह से इकट्ठा होना, वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद का इजहार होना, यकीनी तौर पे इस पैगाम के कई जहते हैं और जो कि मुल्क के मजमूई सूरत हाल पर उसके बहुत ही पॉजिटिव असरात हैं जो कि नज़र आएंगे। और जैसा कि आप देखा आपने शायद आपके इल्म में भी हो कि आज कराची स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया और उसने 30,000 की जो सबसे ऊंची सतह थी उसको भी अबूर कर लिया। इसके बारे में प्रोग्राम में हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन आज का दिन यकीनी तौर पर बहुत अहम था। खबरों के लिहाज से आज की खबर पाकिस्तान से बाहर से आई और वो खबर आई रूस और यूक्रेन की बॉर्डर के करीब से, जहां से इत्तलात आई हैं कि मलेशियन एयरलाइन का एक और तैयारा आज तबाह हो गया है इत्तलात के मुताबिक। और अब ये मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं कि इस तैयारे को ज़मीन से मिसाइल फायर करके गिराया गया है और अब इस सिलसिले में मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं। बाज़ इत्तलात कहती हैं कि यूक्रेन की हुकूमत के जो हामी हैं या जो उसकी फ़ौजें हैं उन्होंने ये मिसाइल चलाया, जबकि ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के बागी जो हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं उन्होंने ये मिसाइल चलाया था। लेकिन क्यों मलेशियन एयरलाइंस के तैयारे को निशाना बनाया गया इसके बारे में फ़िलहाल कोई इत्तलात नहीं है। ये ज़रूर पता है कि इसमें 280 मुसाफिर और अमले के 15 अराकीन थे जिनकी अब मुस्तक़बिल के हवाले से कोई बात हतमी नहीं की जा सकती, लेकिन 280 मुसाफिर और 15 अमले के लोग थे। इस तैयारे को बोइंग 777 जिसे नीचे से मार गिराया गया है। ये फ़्लाइट एम्स्टर्डम से मलेशिया के दारुल हुकूमत कुआलालंपुर जा रही थी और जिस वक्त ये रूस और यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर से गुजर रही थी इसे एक मिसाइल आ लगा और जिसके बाद इत्तलात के मुताबिक ये जहाज़ आनन फानन टुकड़े टुकड़े होकर इस पूरे इलाके में फैल गया है। मलेशियन एयरलाइंस के लिए और मलेशिया के लिए ये एक तबाहकुन खबर है क्योंकि इससे पहले 7 और 8 मार्च को इसी साल उसका एक और तैयारा MH370 7 और 8 मार्च की दरमियानी शब कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए गायब हो गया था और आज भी ये तैयारा गायब है और इसके बारे में कोई इत्तलात नहीं है। उस तैयारे में तकरीबन 239 मुसाफिर सवार थे और जिसमें कि अमले के 12 अराकीन भी शामिल हैं। आज के तैयारे में वो जो कि बोइंग 777 था, वो जो बीजिंग से कुआलालंपुर जाने वाला तैयारा गायब हुआ था वो भी बोइंग 777 था। आज 280 मुसाफिर और 7 और 8 मार्च की शब को तकरीबन 239 मुसाफिर इस तैयारे की नज़र हो गए थे। ये एक यकीनी तौर पर भयानक खबर है मलेशिया के लिए भी, मलेशियन एयरलाइंस के लिए भी और पूरी दुनिया में फ़ज़ाई सफ़र के हवाले से, क्योंकि शायद ही इससे पहले कोई ऐसा वाक़या हो जब एक भरपूर कमर्शियल तैयारे को, एक ऐसे तैयारे को जिसमें आम मुसाफिर सफ़र कर रहे हों, उसे नीचे से मिसाइल मार के गिराया गया हो। और आज की तारीख का ये यकीनी तौर पर घिनौना वाक़या है जिसमें एक बार फिर मलेशियन एयरलाइंस निशाना बनी है। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करते हैं बाकी दूसरी बड़ी अहम खबर। आज दहशतगर्दी का वो वाक़या है जो लाहौर में वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की रिहाइश गाह से बिल्कुल करीब पे हुआ है, जहां पर दहशतगर्दों के खिलाफ आज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, मगर कई घंटे ये कार्रवाई जारी रही है जिसमें 2 दहशतगर्दों को मारा गया और 2 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। इस पर बात करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर में आज दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ी कामयाब कार्रवाई हुई है। बहुत हसास इलाका था जहां पर यह कार्रवाई हुई है। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के लाहौर में रायबंड के घर के तकरीबन 2 किलोमीटर दूर पिंड आराई में ये वाक़या हुआ है जो कल रात गए हुआ, जिसमें पुलिस को ये इत्तला मिली थी इंटेलिजेंस इदारों के जरिए कि यहाँ पर दहशतगर्द कोई बड़ा मंसूबा बना रहे हैं और दहशतगर्द यहाँ मौजूद हैं। जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई हुई। तकरीबन निस्फ शब के बाद
کل رات اور اس کارروائی کے نتیجے میں پولیس اور دہشت گردوں کے خلاف زبردست مقابلہ بھی ہوا جو کئی گھنٹے جاری رہا، پوری رات چلتا رہا اور سحری سے ہوتا ہوا دن میں تقریباً 12 بجے کے قریب یہ معاملہ اختتام پذیر ہوا، جس کے بعد یہ بتایا گیا کہ 2 دہشت گرد یہاں موجود تھے جنہیں ہلاک کر دیا گیا ہے، اور دہشت گردوں کی جانب سے پھینکے جانے والے ایک ہینڈ گرینیڈ میں دھماکے کی وجہ سے ایک پولیس اہلکار کی شہادت بھی ہو گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق دونوں دہشت گرد پاکستانی تھے اور دونوں کا تعلق پنجاب سے تھا۔ ان میں سے ایک دہشت گرد کو پہچانا گیا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اکاڑا کا رہائشی ہے۔ فی الحال نہیں پتا کہ دہشت گردوں کا اسپیسیفک ٹارگٹ کیا تھا، لیکن کیونکہ یہ علاقہ جناب نواز شریف کی وزیر اعظم ہاؤس جو کہ اس وقت لاہور میں ہے اس سے بہت قریب تھا، اس لیے امکان یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان دہشت گردوں کا ہدف جناب پرائم منسٹر کی لاہور میں رہائش گاہ ہو یا ان کا کوئی اور منصوبہ ہو، لیکن اس بارے میں فی الحال حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ بات ہے کہ آج کے اس آپریشن کے نتیجے میں دہشت گردوں کی کوئی بڑی کارروائی کو ناکام بنایا گیا ہے اور دہشت گردوں کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یقینی طور پر یہ ایک بہت پازیٹو اور دہشت گردوں کے خلاف ایک مضبوط کارروائی کی اس مثال ہے، اور اسے اگر آپریشن ضرب عزم کے ساتھ جوڑا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ پاکستان کی تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس وقت دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کر رہی ہیں۔ لاہور میں آج دہشت گردوں کے اس منصوبے کو ناکام بنایا گیا ہے اور انہیں ہلاک کیا گیا ہے۔ اس منصوبے کے بارے میں اور آج ہونے والے اس پورے ایکشن کے بارے میں بات کرنے کے لیے لاہور میں ہی جاتے ہیں ہم پنڈ آرائی کے قریب جہاں یہ واقعہ ہوا ہے، وہاں پر موجود ہیں ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ احمد فراز۔ بہت بہت شکریہ احمد فراز۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اب پولیس سے کیا یہ پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس کیا انفارمیشن تھی جس کے بعد یہ ریڈ کیا گیا اور پنڈ آرائی میں یہ ریڈ ہوا اور اس کے بعد یہ کارروائی ہوئی؟ اسپیسیفک انفارمیشن تو پولیس کے پاس کچھ ہوگی نا جو انٹیلیجنس ایجنسی سے آئی تھی؟ جی بالکل جی کامران صاحب، یہ جو ہے انفارمیشن یہ حساس اداروں کو کچھ ایسے ملی کہ انہوں نے 3 دن قبل اکاڑا میں حجرہ شاہ مقیم سے انہوں نے 3 جو ہیں دہشت گرد ان کو گرفتار کیا، اور ان کو گرفتار کرنے کے بعد جب ان سے تفتیش کی گئی، ان کو انٹیروگیٹ کیا گیا تو ان کے ایک ساتھی کو حساس ادارے کے جوان ہی، ان کے اہلکار حکام ہی یہاں پر گائیونڈ کے نواحی گاؤں ارائیاں گاؤں میں لے کے آئے رات تقریباً 2 بجے، اور جو ہی جب انہوں نے یہاں پر پہنچے ہیں انہوں نے یہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا ہی ہے تو انہوں نے اندر سے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک اہلکار جو تھے حساس ادارے کا اہلکار وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بعد تمام جو جوان تھے وہ پیچھے کی جانب وہ چلے گئے، اور لیکن انہوں نے اس جگہ کو اس مکان کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ تقریباً 3 مرلے پر مشتمل یہ مکان ہے، ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک منزلہ مکان ہے، 3 مرلے پر مشتمل ہے، 2 کمرے ہیں، ایک کچن ہے، ایک ڈرائنگ روم ہے، چھوٹا سا گراج تھا جہاں پر ان دہشت گردوں نے پناہ لے رکھی تھی، اور تقریباً 1.5 ماہ سے وہ یہاں رہ رہے تھے اور یہاں پر وہ خفیہ پلاننگ کر رہے تھے۔ ابھی جو ہماری اطلاعات کے مطابق جب یہ آپریشن مکمل ہوا ہے تو اندر سے سیکیورٹی اداروں کو بم بنانے کے آلات، بم بنانے کے فارمولے، دھماکہ خیز مواد، آتشی اسلحہ اور جدید جو ہے ہتھیار، 3 کلاشنکوفوں سمیت کئی زندہ گولیاں جو ہیں وہ ان کو ملی، جن کو انہوں نے قبضے میں لے لیا اور ان کو انہوں نے محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے اس انفارمیشن کے متعلق، تو اس یہاں پر جو چھاپا مارا گیا یہ انہی کے ایک ساتھی کو 3 دن پہلے جن کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے، یہ آپ نے بتایا۔ احمد یہ بتائیے جو ایک اہلکار شہید ہوا ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسی کا اہلکار ہے جو اس آپریشن کے ابتدائی لمحات میں جسے گولی ماری گئی اور وہ شہید ہو گیا، بس ایک ہی شہادت ہے یا اس کے علاوہ کوئی پولیس اہلکار کی بھی شہادت ہے؟ جی بالکل جی کامران صاحب، وہ بالکل حساس ادارے کا اہلکار تھا صابر، اور اسی نے جامع شہادت نوش کیا ہے یہاں پر دہشت گردوں سے مقابلے میں، اور اس میں جو ہے کارروائی کے دوران 3 ایلیٹ فورس کے جو اہلکار تھے، جو کمانڈوز تھے، وہ زخمی ہوئے ہیں، لیکن وہ معمولی زخمی ہیں۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ ان کو طبی امداد دی جا رہی ہے، ان کی حالت تشویشناک نہیں ہے، ان کو ابھی بھی جو ہے وہ اسپتال میں طبی امداد دی جا رہی ہے، ڈاکٹر طبی امداد دے رہے ہیں، اور جو اہلکار جو شہید ہوا ہے اس کی جو ہے جسد خاکی کو اب جو ہے وہ وہاں سے فوری طور پر CMH لے جایا گیا، اور پھر وہاں سے اس کا جو آبائی علاقہ تھا حجرہ شاہ مقیم وہاں ساہیوال، وہاں پر بھجوا دیا گیا اور اس کی تدفین کر دی گئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ شروع ہوا رات کو 12:30-1 بجے جس وقت بھی، اور اس کے بعد سے تقریباً 12 گھنٹے ان دہشت گردوں نے اس پوری پولیس کا اور ایلیٹ فورس کا اور پھر اس میں فوجی حکام بھی تھے ان کا مقابلہ کیا۔ کیا وجہ ہے کہ یہ 12 گھنٹے تک یہ لوگ مقابلہ کرتے رہے اور 12 گھنٹے بعد یہ قابو میں آئے؟
جی بالکل جی کامران صاحب، بہت ہی ویلڈ کویشچن ہے آپ کا. آپ یہ دیکھیں کہ میں رات کو تقریباً 2 بجے سے وہاں رپورٹنگ کر رہا تھا اور 2 بجے سے لے کے صبح 7:30 بجے تک فائرنگ ہوتی رہی ہے. اور فائرنگ کی سپیڈ کبھی بڑھ جاتی تھی، کبھی ہلکی ہو جاتی تھی. 7:30 بجے صبح 7:30 بجے فائرنگ مکمل طور پر بند ہو گئی. 7:30 سے لے کے 11:30 تک ہماری سیکورٹی فورسز یہ حکمت عملی اپناتی رہیں کہ اندر کیسے جایا جائے، کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اندر جو ہے وہ IED امپرووائزڈ ایکسپلوسیو ڈیوائس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے، یعنی کہ اگر ہمارے جوان جو ہیں وہ اس کے اندر پہنچیں گے تو وہ زوردار دھماکے سے پھٹ جائے گا، جس سے زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے. اور اسی حوالے سے وہ اس مکان سے 10-15 گز کے فاصلے پر اپنی پوزیشنیں بنا کر کھڑے رہے. لیکن اس کے بعد پھر اچانک 11:30 بجے ہماری فورسز نے وہاں پر بڑا ہی ایک حکمت عملی اپنا کے وہاں پر اٹیک کیا ہے. اور ہماری اطلاعات کے مطابق وہ 3 گھنٹے تک حکومت سے صرف اس کی پرمیشن لیتے رہے ہیں کہ کیونکہ تحفظ پاکستان آرڈیننس جو ہے وہ آ چکا ہے. اور اس حوالے سے اب ہم اس کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب حکومت سے ان کو اشارہ ملا ہے کہ آپ بالکل تحفظ پاکستان آرڈیننس جس پر صدر پاکستان صدر جو ہیں وہ دستخط کر چکے ہیں، آپ بالکل یہاں پر اپنی کارروائی کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد 3 گھنٹے کے بعد اس کو نشانہ بنایا گیا اور بالکل وہاں پر چیف سیکرٹری موجود تھے، ہوم سیکرٹری موجود تھے، یعنی کہ پنجاب حکومت کی پوری مشینری موجود تھی. ایون کہ IG پنجاب بھی ہم وہاں پہ موجود تھے. اور جب ان کو اوپر سے اشارہ ملا ہے کہ اب آپ بالکل کارروائی کریں، اگر اندر کوئی خاتون ہے، کوئی بچہ ہے، کوئی دہشت گرد ہے، اس کا بالکل لحاظ نہ کیا جائے اور ان کو بالکل ختم کیا جائے. تب اس کے بعد تقریباً 10 سے 12 دستی بم جو ہے وہ بار بار اندر پھینکے گئے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں اور پھر ہماری فورسز جو ہیں وہ بڑی کامیابی کے ساتھ ان کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئی ہیں. ایک دہشت گرد تھا وہ چھت پر موجود تھا، اس کی لاش چھت پر پڑی ہوئی تھی، جبکہ ایک نیچے موجود تھا. اور جہاں تک 3-4 گھنٹے یہ کہا جاتا رہا کہ اندر سے خواتین یا بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے اندر ریڈیو یا کوئی ٹی وی یا ٹیپ لگائی ہوئی تھی، جس سے ہماری سیکورٹی فورسز یہ سمجھی کہ شاید اندر خواتین یا بچے موجود ہیں، اس لیے تھوڑا سا وہ فائرنگ سے اجتناب بھی کیا گیا. بہت شکریہ احمد فراز ہمارے ساتھ تھے. اختتام بہرحال بہت کامیاب رہا ہے. دہشت گردوں کا منصوبہ بھی ناکام ہوا ہے اور دہشت گرد بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں. لاہور کی آج یہ سب سے بڑی کارروائی تھی. اگر کامیابی کہا جائے تو دہشت گرد کہہ سکتے ہیں ہنگو میں آج بم دھماکے کیے گئے ہیں ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اور اس کا نشانہ معصوم بچے بنے ہیں. 6 معصوم بچوں کی جانیں چلی گئیں آج خیبر پختونخوا کے ہنگو میں. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم. آج دہشت گردوں نے کارروائی کی ہے اور اس کا نشانہ ہنگو سے 30 کلومیٹر دور ایک علاقہ بنا ہے جہاں پر پہلے سے نصب شدہ بمز کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے دھماکہ کیا گیا. یہ کے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 6 افراد اس کا نشانہ بنے ہیں. مگر سب سے زیادہ المناک پہلو یہ ہے کہ نشانہ بننے والوں کی بڑی تعداد 6 سے 8 سال کے بچوں کے درمیان ہے. بچوں کو نشانہ بنایا گیا اس دہشت گرد حملے میں. ہنگو کا یہ واقعہ آپریشن ضرب عضب کے بعد صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردوں کی سب سے بڑی کارروائی ہے اور جس میں آج معصوم شہریوں اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا. اس سلسلے میں مزید معلومات کے لیے ہم جائیں گے ہنگو جہاں پر ہمارے کورسپونڈنٹ صالح الدین. آج شام کو ہم نے صالح الدین سے اس پورے واقعے کی معلومات حاصل کی اور ان سے پوچھا کہ کس طرح سے یہ واقعہ ہوا اور اس حوالے سے آخری معلومات ہمارے پاس کیا ہیں. جی بالکل. یہ واقعہ آج صبح 10 بجے ہنگو کا نواحی علاقہ دروڑی منڈی میں پیش آیا جہاں پہ 2 ریموٹ کنٹرول بموں کو اور اغذائی جنسی جانے والے مین سڑک کے کنارے نصب کیے گئے تھے. ایک بم دھماکہ 9:30 بجے ہوا جس کے بعد وہاں پہ گاؤں کے جو بچے تھے مال مویشی وہاں پہ کھیتوں میں چرا رہے تھے. انہوں نے جب آواز سنا تو وہ وقوع پر پہنچے جہاں پہ بم پڑ گیا تھا. وہاں پہ اکٹھے ہو گئے. جیسے ہی یہ بچے اکٹھے ہو گئے تو دوسرا بم دھماکہ کر دیا گیا جس کے نتیجے میں 6 بچوں کے پرخچے اڑ گئے. ان کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے اور دور دور تک ان کے جسم کے ٹکڑے بکھر گئے جبکہ 3 بچے شدید زخمی ہو گئے. زخمی ہونے والے بچوں کو فوری طور پر ہنگو اسپتال پہنچایا گیا جہاں پر ان کو پشاور ریفر کر دیا گیا ہے. اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ تقریباً بچوں جو شہید ہونے والے بچے تھے ان کی لاشیں 6 گھنٹے تک علاقے میں وقوع پر پڑی رہی. سیکورٹی فورسز نے ایک علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا. اطلاع تھی کہ یہاں پر تیسرا بم بھی رکھا گیا ہے جو کہ
आम आवाम को या किसी दूसरी या फोर्सेस को भी निशाना बना सकते हैं, जिसके खौफ की वजह से 6 घंटे तक इलाके का सर्च ऑपरेशन किया गया। 6 घंटों के बाद जब इलाके को क्लियर करा दिया गया तो तब शहीद होने वाले बच्चों के लाशों के टुकड़ों को बोरियों में डालकर और रस्सा के हवाले कर दिया गया। यह भी मैं आपको बताता चलूं कि हंगू पुलिस जो कि 3 घंटे ताखीर से जय वक़ूअ पर पहुंची, जिसके बाद जो जहां बहक होने वाले बच्चे हैं उनके वरसा ने शदीद एहतजाज किया। और यह भी मैं आपको बताता चलूं कि जय वक़ूअ पर पहुंचने वाले DPO हंगू अनवर सईद कुंडी ने बताया कि ये रिमोट कंट्रोल बम थे जिसमें 6 किलो बारूद इस्तेमाल किया गया था। और इन लोगों का निशाना जो है ना वो आर्मी काफिला था या पुलिस की कन्वई थी, बच्चे नहीं थे। लेकिन शरपसंद अपने निशाने में चूक गए, उससे पहले जो है ना बच्चे बम के करीब पहुंच गए, वरना ये आपाक फौज या पुलिस की कन्वई को निशाना बना सकते थे। बच्चे इसका निशाना बने और बच्चों के साथ जो कुछ हुआ उसकी तफसील अभी आपने सालेउद्दीन से सुनी। हंगू से यही वजह है कि आज किसी भी कलदम तंजीम ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की या इसकी कबूल करने की हिम्मत नहीं हुई। सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त सबसे बड़ा मसला मुतासरीन ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म है, यानी कि वो लोग जो शुमाली वज़ीरिस्तान से नक़ल मकानी पे मजबूर हुए हैं। मुख्तलिफ आदाद शुमार सामने आते हैं और ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि शुमाली वज़ीरिस्तान से नक़ल मकानी करने वाले लोगों की तादाद 10 लाख के करीब पहुँच चुकी है। लेकिन 10 लाख की फिगर ज़रूर सामने आती है, लेकिन इस सिलसिले में मुसद्दिक़ा मालूमात दस्तयाब नहीं है और ना ही ये सूरत हाल के मुतासरीन किस पे क्या गुजर रही है। ख़ास तौर पर बन्नू जो कि पहला मरकज़ है जहाँ पे मुतासरीन ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म पहुँचते हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान से नक़ल मकानी करने वाले सबसे पहले बन्नू पहुँचते हैं। बन्नू में मुतासरीन के हवाले से मुसद्दिक़ा मालूमात क्या है, ये मुतासरीन की तादाद क्या है, सब कुछ जानते हैं। और इसके लिए हमें एक बार फिर ज्वाइन किया पेशावर से हमारे ब्यूरो चीफ महमूद जान बाबर ने। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद जान बाबर साहब। क्या इस वक्त सिचुएशन है, आप ऑपरेशन के मुतासरीन बन्नू मरकज़ बन गया है उसका, लेकिन कितनी इनकी तादाद है और उनकी पूरी सूरत हाल क्या है, इसके बारे में हमारे पास कन्फर्म्ड इन्फॉर्मेशन क्या है? जी देखिए कामरान साहब, इसमें एक बात बड़ी अहम है, वो समझने वाली जो बात है वो ये है कि IDPs की तादाद के हवाले से जो कंट्रोवर्सी चली आ रही है वो आज तक कायम है। अभी सरकारी जो आदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 91,000 यानी 91,000 वो फैमिलीज़ जो कि हिजरत करके शुमाली वज़ीरिस्तान से निकल के बन्नू की तरफ आई हैं, लेकिन इनकी तस्दीक का जो अमल है वो टाइम कंज्यूमिंग है, वो वक्त ले रहा है। और इसके साथ साथ जितनी भी तस्दीक होती जा रही है बहुत सारी ऐसी बातें सामने आ रही हैं जो कि खुद इन IDPs के लिए मुश्किलात का बायस बन रही हैं। इसमें अब तक जो थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई एक बहुत ही जिम्मेदार शख्स से, उसने कहा कि अब तक यानी 33,000 सिर्फ 33,000 ऐसे लोग हैं कि जो ख़ानदान हैं कि जिनके बारे में ये बात कन्फर्म है कि वो शुमाली वज़ीरिस्तान से निकल के बन्नू की तरफ आए हैं। और ये जो बाकी की तादाद है इसमें मुश्किल ये है कि अगर एक ख़ानदान के अंदर एक शख्स मौजूद है, उसने अपने आप को रजिस्टर करा दिया है, तो उसके बेटे ने अपने आप को दूसरे ख़ानदान के तौर पे रजिस्टर करा दिया। यानी एक ही ख़ानदान है, बाप और बेटे ने अपने आप को 2 बार रजिस्टर कराया क्योंकि इनको यहाँ से जो इमदाद मिलनी है ताकि वो इमदाद ज़्यादा मिल सके। इसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि वो लोग जो कि रहते तो शुमाली वज़ीरिस्तान में हैं, जो कि इस ऑपरेशन की वजह से वहाँ से निकले हैं, लेकिन इनका एक घर पहले से बन्नू में भी मौजूद था और उनके शनाख्ती कार्ड पे इनके एड्रेसेस मौजूद थे। ये सारा वेरिफिकेशन का जो अमल है ये इंतहाई ज़्यादा वक्त ले रहा था, जिसकी वजह से इनकी इमदाद भी उस तरीके से नहीं हो सकी जो कि इससे पहले वाले ऑपरेशंस में होती रही थी। अब जो है देखें, पहले शुमाली वज़ीरिस्तान से आने वालों को रजिस्टर किया गया, फिर नादरा से उनकी वेरिफिकेशन कराई गई, फिर उसके बाद जाके रीवेरीफाई कराया गया, उसके बाद जाके उस मोबाइल कंपनी को जिसके सिम के ज़रिए इन लोगों को पैसे मिलने हैं। ये 3-4 ऐसे स्टेप्स हैं जिसने बहुत ज़्यादा वक्त लिया और हमने देखा कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने DG FDMA अरशद खान को उनके ओहदे से भी हटाया। वो बाद में जाके पता चला कि ये जो सारा मामला है वो ऐसा नहीं है कि लोगों को पैसे नहीं मिल रहे, इसमें सरकार की कोई गफलत नहीं है। लेकिन गफलत अगर कहीं पाई जाती है, अगर कोई मसला कहीं पाया जाता है, तो इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि सूबाई हुकूमत किसी और की है, किसी और सोच की है, फेडरल गवर्नमेंट किसी और की है, किसी और सोच की है, दोनों एक दूसरे के साथ चलने के लिए तैयार नहीं। इदारों के जरिए ये सब कुछ चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस सारे ऑपरेशन के पीछे
ایک پولیٹیکل ول جو ہوتی ہے, جو ایک سیاسی طاقت ہوتی ہے, وہ اس آپریشن کے پیچھے کہیں نظر نہیں آ رہی. تو اس لیے یہ آپریشن اگر ایک طرف فوجی بھائی کر رہے ہیں تو ساتھ میں ان کے جو باقی ہمارا سارا معاملہ ہے وہ بھی وہ ہینڈل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو 3-4 ادارے ہیں وہ بھی اسے ہینڈل کر رہے ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی کی امداد بھی یہاں پہ نہیں پہنچ پا رہی کیونکہ یہاں پر پابندی ہے. ابھی تک یہاں پہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کا نہیں آیا, جس کی وجہ سے یہاں کے آئی ڈی پیز کے جو مسائل ہیں وہ پہلے کے علاقوں کے آئی ڈی پیز کے مقابلے میں اب بھی زیادہ ہیں. یعنی رمضان ختم ہونے کو ہے اور ان کو ابھی تک رمضان کبھی نہیں مل سکا. جی بہت بہت شکریہ محمود جان بابر ہمارے ساتھ ہیں. پیچیدہ صورتحال ہے, پیچیدہ مسائل ہیں بنو کے, اور اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ صوبائی حکومت کسی اور رخ پہ آگے بڑھتی ہے اور وفاقی حکومت کسی اور رخ پہ آگے بڑھ رہی ہے, مگر مسائل مختلف قسم کے مسائل ہیں جس کی تصویر ابھی آپ نے محمود جان بابر کے اس براڈ کاسٹ میں دیکھی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج لاہور میں جس وقت دہشت گردوں کے خلاف بڑا آپریشن ہو رہا تھا, ایک تاریخ جنم لے رہی تھی کراچی میں, کراچی کی اسٹاک مارکیٹ میں, جہاں پر زبردست تیزی دیکھنے میں آ رہی تھی اور اس کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تاریخ کی بلند ترین سطح کو توڑتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. کراچی اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کا اعتماد واضح طور پر نظر آ رہا تھا معیشت پہ, کاروبار پر, اور یہی وجہ ہے کہ آج کراچی اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس 30,000 کی تاریخی سطح کو توڑ گیا. اس کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد کہ ہوا کیا ہے اور یہ اس کی وجوہات, اس کے باوجود کہ ملک میں حالات کوئی بہت زیادہ پرسکون نظر نہیں آ رہے, خاص طور پہ آج کل لاہور کا واقعہ, لیکن اس کے باوجود سرمایہ کاروں کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.